بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق 1982 سے 1998 کے درمیان پاکستان کے عالم چنا دنیا کے سب سے لمبے شخص تھے۔ عالم چنا کا قد 7 فٹ 7 انچ لمبا تھا۔ عالم چنا کا تعلق ایک غریب سندھی گھرانے سے تھا۔ انہوں نے کسی قسم کی اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ ان کے گھرانے کے مرد روایتی طور پر سیون شریف کے مشہور صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کے مزار پر معمولی ملازمین تھے۔ 1978 میں سالانہ عرس کے دوران مزار کے بیرونی حصے میں لگائی گئی کسی ایک سرکس کے مالک نے عالم چنا کو سرکس میں ملازمت کی پیشکش کی۔ عالم چنا مزار پر ہفتے میں صرف 15 روپے کما رہے تھے، لہٰذا جب سرکس والوں نے ماہانہ 160 روپے کی پیشکش کی تو انہوں نے فوراً پیشکش قبول کر لی۔ سرکس نے عالم چنا کو مقامی سٹار میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے سرکس کے ساتھ ساتھ سندھ کے ہر کونے کا سفر بھی کیا۔ چھوٹے قد کے 2 جوکرز حسب معمول اپنا کرتب دکھاتے، جس دوران انہیں صرف ان کے درمیان انٹری لینا ہوتی۔ وہ چلتے ہوئے اندر آتے اور ان جوکرز کو اپنے اوپر اٹھانا شروع کر دیتے، جو خود کو یوں محسوس کرتے کہ جیسے وہ اس دیو ایکل شخص سے بچ کر بھاگ رہے ہوں۔ عالم چنا انہیں جھپٹ کر پکڑ لیتے اور اپنے کندھوں پر رکھ دیتے تھے۔ 1981 میں ایک شخص نے عالم چنا کو سرکس میں دیکھ کر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کے ایڈیٹر کو خط لکھا۔ خط کے ساتھ ساتھ انہوں نے سرکس میں عالم چنا کی کھینچی ہوئی کچھ تصاویر بھی بھیج دیں۔ کچھ مہینوں بعد گینیز سے کچھ افسران سندھ کے دارالخلافہ کراچی آئے اور وہاں سے وہ سیون پہنچے، جہاں انہوں نے عالم چنا سے ملاقات کی اور ان کا قد ماپا۔ اس وقت ان کا قد 7 فٹ 7 انچ تھا۔ برطانیہ واپسی پر انہوں نے عالم چنا کا نام دنیا کے سب سے طویل القامت انسان کے طور پر درج کر لیا۔ یہ خبر سب سے پہلے مقامی سندھی اخباروں میں شائع ہوئی، جس کے بعد بڑی تعداد میں اردو اور انگریزی اخباروں نے اس خبر کو شائع کیا، اور پھر آخرکار سرکاری ٹی وی یعنی پی ٹی وی پر رات 9 بجے کے اردو خبرنامے میں اس خبر کو نشر کیا گیا۔ راتوں رات عالم چنا ایک مشہور نام بن گیا تھا۔ وہ جہاں جاتے میڈیا نمائندگان اور تماشائی ان کا پیچھا کرتے آ جاتے۔ انہیں جس انداز میں شہرت مل رہی تھی وہ اس سے پریشان ہو گئے تھے۔ عالم چنا نے سرکس چھوڑ دی تھی اور پھر سے مزار پر معمولی ملازمت شروع کر دی۔ 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے عالم چنا کے ساتھ تصویر کھنچوانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چنانچہ 23 مارچ کو جنرل ضیاء الحق کے ہاتھوں یوم پاکستان کی پریڈ تقریب کے دوران ایک خصوصی ایوارڈ وصول کرنے کے لیے دعوت دی گئی۔ 21 مارچ کو انہیں کراچی لے جایا گیا اور پھر ہوائی سفر کے ذریعے اسلام آباد پہنچایا گیا۔ تقسیم ایوارڈ کی تقریب کے دوران ہزاروں افراد کے سامنے انہوں نے ضیاء الحق سے ایوارڈ وصول کیا اور ایک فوٹوگرافر نے پریس کے لیے اس موقع کو قید کر لیا۔ پاکستان کے تمام نمایاں اخبارات اور برطانیہ کے ڈیلی ٹیلی گراف نے بھی ضیاء الحق کے ہاتھوں عالم چنا کو ایوارڈ دیتے وقت کی تصاویر شائع کی، جسے وصول کرنے کے لیے انہیں نمایاں طور پر جھکنا پڑا تھا۔ وہی تصویر کافی سندھی اخبارات میں بھی شائع ہوئی، لیکن ایک الگ کیپشن کے ساتھ۔ بجائے یہ لکھنے کے کہ دنیا کے سب سے طویل القامت شخص عالم چنا نے صدر ضیاء الحق کے ہاتھوں خصوصی ایوارڈ وصول کیا ہے، زیادہ تر سندھی اخبارات نے لکھا کہ سندھ اب بھی ضیاء الحق کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ عالم چنا نے 1989 میں شادی کی۔ 1990 سے ان کی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ اکثر مایوس اور تنگ ہو جاتے تھے اور یہی شکایت کرتے تھے کہ وہ اپنی عام سی زندگی میں بہت خوش تھے۔ وہ اکثر اپنے سرکس کے دنوں کے بارے میں باتیں کرتے اور انہوں نے لال شہباز قلندر کے مزار پر بھی عقیدتاً ملازمت جاری رکھی۔ باوجود اس کے کہ انہیں دنیا بھر سے نقد انعامات اور تحائف ملنا شروع ہو گئے تھے، 1998 میں ان کے گردے ناکارہ ہونا شروع ہو گئے۔ حکومت نے انہیں علاج کے سلسلے میں اپنے خرچے پر امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا، مگر امریکی اسپتال میں کوما میں چلے گئے اور جلد ہی وفات پا گئے۔ وہ سیون شریف میں مدفون ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔